افشائے راز۔ اس سلسلے میں ہم نے جب تاریخ طبری کا جو ام التواریخ مطالعہ کیا تو کچھ اور ہی حقائق سامنے آئے۔ اس کی چلمن سے ہمیں کچھ ایسی جھلکیاں نظر آئیں جن سے وہ راز پوری طرح روشنی میں آ جاتا ہے جو اس صورت کا باعث بنا ہے۔ چنانچہ طبری اپنی تاریخ میں بسلسلہ ذکر غزوہ بدر تحریر کرتے ہیں: الا ابا سفیان والرکبہ معہ لا يرونها الا غنیمۃ لهم لا يظنون ان يكون کبیر قتال اذ القوهم۔ طبری جلد 2 صفحہ 20، مطبوعہ بیروت لبنان۔ اس حال میں نکلے کہ فقط ابو سفیان اور ان کے ساتھی سواروں کا ارادہ کیے ہوئے تھے، وہ تو فقط ان کے مال کو غنیمت کے بطور دیکھ رہے تھے، ان کو گمان بھی نہ تھا کہ جب ان سے ملاقات ہوں گے تو ایسی لڑائی ہو پڑے گی۔ ارباب نظر مذکورہ عبارت پر غور کریں کہ ایک اموی بادشاہ جنگ بدر اور اس کے اسباب سے متعلق تحریری جواب چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو اس کی خواہش کیوں ہوئی، اس نے راوی سے یہ سوال کیوں کیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ راوی تحریری جواب دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال یہ غمازی کر رہا ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمومیت سے اہل خبر اس جنگ کی ذمہ داری، جس کو کفر و اسلام کا پہلا مقابلہ کہا جاتا ہے، بادشاہ کے اہل خاندان پر ڈال رہے ہیں، لیکن کچھ خوشامدی اس کے خاندانی بزرگوں سے اس ذمہ داری کو ہٹانے کی کوشش میں ہیں۔ لہٰذا ایک ایسے بزرگ راوی کی ضرورت ہوئی جس کی روایت کے بل پر ان جنگوں کی ذمہ داری اپنے بزرگوں کے سروں سے ہٹائی جا سکے۔ لہٰذا بوڑھے راویوں میں ایسے شخص کی تلاش ہوئی جو اپنے مقصد کے حصول میں معاون بن جائے۔ نظر انتخاب عروہ پر پڑی اور اس سے تحریری سوال کیا گیا، چنانچہ جواب میں اس نے حسب منشاء شاہی بالکل اسی طرح اس واقعے کو تحریر کر دیا، جس سے تمام ذمہ داری شاہی خاندان کے بزرگوں سے ہٹ کر رسول اور اصحاب رسول پر جا پڑی۔ شاہی تحقیقاتی کمیشن نے اپنی رپورٹ شائع کر دی۔ اب کس مورخ میں دم تھا کہ اس رپورٹ کے خلاف اپنی تحقیق پیش کرتا؟ راوی مذکور تمام جنگوں کی ابتدا عبداللہ بن جہش کے سریے کو قرار دے رہا ہے، حالانکہ اس سے بہت پہلے سے برابر قریش کی طرف سے مسلمانوں پر اور ان کے حلیفوں پر طاقت اور دھاوے کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر اولا سے جس مہم کو موسوم کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرظ بن جابر فہری نے نواح مدینہ میں آ کر لوٹ مار کی تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کی سرحدوں کے دفاع و حفاظت کے لیے نکلنا پڑا، یہاں تک کہ حضرت اس کا پیچھا کرتے ہوئے مقام بدر پر پہنچ گئے۔ طبری نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے: ثم غزا فی ربیع الاول فی طلب قرظ بن جابر الفہر فی المہاجرین وکان قد اغار علی سرح المدینہ۔ طبری جلد 2 مطبوعہ بیروت لبنان صفحہ 14۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں کچھ مہاجرین کو لے کر قرظ بن جابر فہری کی جستجو میں نکلے، جس نے مدینے کی چراگاہوں اور باغات پر دھاوے بولے تھے۔ اس راوی نے بادشاہ وقت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پہلی غلط بات تو یہی کہی کہ ابتدائے جنگ عبداللہ بن جہش کے سریے سے شروع ہوئی اور یہی واقعہ اگلی جنگوں کی ابتدا بنا۔ حالانکہ بدر اولا کی مہم سے واپسی کے بعد رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہش کو محض قریش کی لشکری دیکھ بھال کے لیے بھیجا تھا۔ اس سریے کا مقصد محض تجسس سے حالات تھا۔ چنانچہ جب یہ لوگ مقام نخلا میں پہنچے تو وہاں ان کو قریش کا ایک قافلہ ملا، جس پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ نتیجے میں کچھ لوگ قتل ہو گئے اور کچھ کو اسیر کر لیا گیا اور تمام مال اس قافلے کا لے کر یہ لوگ مدینے واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور عام مسلمانوں نے بھی عبداللہ بن جہش کے اس عمل کو حکم رسول کی مخالفت سمجھا اور ان کو ملزم گردانا۔ راوی نے اس سے پہلے کے تمام واقعات کو حذف کر کے اس واقعے کو تمام جنگوں کی ابتدا قرار دے دیا تاکہ بادشاہ کا مقصود آسانی سے حاصل ہو سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے میں قاتل کون تھے اور مقتول کون، ظالم کون تھے اور مظلوم کون؟ تو اس راوی کی روایت تو یہی بتاتی ہے کہ قاتل مسلمان تھے اور مقتول مشرک تھے، لہٰذا عادت عرب کے مطابق بدلہ لینے کے لیے کفار کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنا تھی۔ لیکن راوی مذکور یہ بتاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد پھر رسول اللہ ہی نے مشرکین کے قافلے کو لوٹنے کے لیے اپنے اصحاب کو آمادہ کیا اور فوراً مدینے سے سب کو لے کر نکل پڑے۔ اس پوری صورتحال سے قاری کے دماغ پر یہی اثر پڑے گا کہ زیادتی حقیقتاً رسول اسلام کی طرف سے ہوئی اور مسلمان ہی واقعاً ان تمام خوریزیوں کے ذمہ دار ہیں، بادشاہ کے بزرگوں پر ان خوریزیوں کی ذمہ داری نہیں۔